ایک مرتبہ مدینے میں قحط پڑ گیا۔ بہت سے لوگ مدینے سے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں چلے گئے۔ انہی لوگوں میں ایک عظیم خاندان تھا جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا۔ ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کے ساتھ ان کی 7 جوان بیٹیاں بھی تھیں۔ جب مدینے کے منافقین نے ان کا مذاق اڑایا کہ آل رسول کا خاندان بھوکا اور بے سر و سامان ہے، تو ان بیوہ خاتون نے ہجرت کرنے میں ہی غنیمت جانی۔ وہ اپنی بچیوں کے ساتھ بڑے تکلیف دہ مراحل سے گزر کر سمرقند پہنچیں۔ راستے کی تھکان اور بھوک پیاس کی تکلیف نے مزید چلنے سے روک دیا، تو وہ ایک درخت کے سائے میں اپنی بچیوں کو لے کر بیٹھ گئیں۔ لوگوں نے جب با پردہ و باوقار خواتین کو اس طرح بے یار و مددگار بیٹھے دیکھا تو ایک صاحب نے کہا، یہاں 2 لوگ بہت سخی ہیں، ایک حاکم جو مسلمان ہے اور دوسرا مجوسی ہے، آپ ان سے پناہ لے لیجئے۔ وہ خاتون اٹھیں اور مسلمان حاکم کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ایک ادھیڑ عمر شخص آیا۔ خاتون نے کہا، دیکھیں میں مسافر ہوں اور میرے ساتھ میری جوان بچیاں بھی ہیں، آپ مسلمان ہیں اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ مجھے پناہ دیجئے، میں بہت پریشان ہوں اور رات ہونے کو ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں تھے۔ پھر خاتون نے کہا کہ دیکھیں میں مدینہ سے ہجرت کر کے آئی ہوں اور میرا تعلق آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا دلیل ہے کہ تم آل رسول سے ہو؟ خاتون نے جواب دیا، بیٹا میں بڑی اجلت میں گھر سے نکلی ہوں، میرے پاس تو کوئی نشانی نہیں کہ میں آل رسول سے ہونے کا ثبوت دے سکتی۔ اس شخص نے بڑی بیزاری سے کہا، جاؤ جہاں تمہارے جیسے نہ جانے کتنے آتے ہیں۔ وہ خاتون واپس آ کر بیٹھ گئیں۔ کسی نے کہا کہ اب فلاں گھر پر چلی جائیں، وہ مجوسی کا گھر ہے، وہ شخص بہت سخی اور بہت ہمدرد ہے۔ وہ اٹھیں اور اس کے دروازے پر دستک دے کر وہی الفاظ کہے جو مسلمان کو کہے تھے۔ یہ سننا تھا کہ مجوسی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا اور نہایت عزت و احترام سے ان کو گھر میں بٹھایا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ان لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کرو، تم نہیں جانتی یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، یہ آل رسول سے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جلدی سے سودا سلف لینے چلا گیا۔ ابھی اس واقعے کو ایک دن ہی گزرا تھا کہ اس مجوسی کے گھر پر ایک شخص نے دستک دی۔ مجوسی نے دروازہ کھولا تو پڑوسی مسلمان حاکم کو پایا۔ ننگے سر ننگے پیر پریشان حال مسلم حاکم نے کہا، تیرے پاس ایک خاندان آیا ہے، اس کو میرے حوالے کر دے۔ مجوسی نے کہا کہ اب وہ میری پناہ میں ہے۔ مسلمان نے کہا کہ جا جا، تیرا کیا کام، تو مجوسی ہے اور وہ مسلمان ہیں، وہ آل رسول سے ہیں، تو انہیں نہیں رکھ سکتا۔ مجوسی نے کہا، جب وہ تیرے پاس آئے تھے تو نے ان کو کیوں واپس کر دیا، اور اب کیا ہوا کہ تو ان کو لینے آ گیا ہے؟ مسلمان نے کہا کہ جب میں نے اس خاندان کو واپس کیا اور میں دوپہر کو سویا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سامنے جو سونے کا محل ہے، ہیرے موتی اور جواہرات سے کندہ، یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ میں نے کہا، یا اللہ کے رسول میں ایمان والا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو ایمان والا ہے؟ میں گھبرا کر اٹھ گیا اور میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دلیل کیوں مانگی ہے۔ یہ سن کر مجوسی آنکھوں میں آنسو لیے زور زور سے ہنسنے لگا۔ مسلمان نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو ہنس کیوں رہا ہے؟ اس مجوسی نے کہا کہ بن دیکھے سودا کیا تھا، تو نے خواب پورا نہیں دیکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بھی کھڑا تھا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی میں نے پورے خاندان سمیت کلمہ پڑھ لیا۔ اب تو جا کر اپنا کام کر، وہ محل میرا ہے۔ اس عظیم خاندان کی مدد کی بدولت اللہ رب العزت نے مجھ سمیت میرے پورے خاندان کو ہدایت دی ہے۔ تو دیکھ کر سودا کرتا ہے، اب وہ ایمان والا بھی میں ہوں اور اب وہ محل بھی میرا ہے۔